अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज बहुत बड़ा दिन है। 10 मुहर्रम है, आशूरा का दिन है। बहुत मुश्किल दिन है, बहुत सोगवार दिन है। मेरे पास अल्फाज नहीं है किस तरीके से मैं बयान करूँ और व्लॉग शुरू करूँ। आज का सीन यही है कि सबसे पहले न्याज बांटेंगे। न्याज का इंतज़ाम हुआ है, बिरयानी की देग तैयार करवाई है। तो इंशाल्लाह उसको पहले आ गई है देग, पहले तैयार करते हैं, डब्बों में डालते हैं, फिर इंशाल्लाह बांटने चलते हैं। और कोशिश पूरी होगी इंशाल्लाह मगज़ी जुलूस पे भी जाया जाए। तो साथ रहिएगा जी। इस देग को हम इस बॉक्सेस में पैक करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह जी, ये डब्बे तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं इनको बांटने। ये पूरे जी डब्बे तैयार हैं, अब हम जा रहे हैं इनको बांटने। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आगा शाकिर साहब, जो कि कज़लबाश फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि किस तरीके से आज़ादारी का सिलसिला कज़लबाश फैमिली ने शुरू किया और किस तरीके से चलता हुआ आ रहा ये ये असल में आज़ादारी जो चली है ये अवध से चली थी। उससे पहले लखनऊ में थी। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से ये जहाँ यहाँ जब इंडिया में सादात आए तो इन्होंने ये शुरू की थी। तो फिर ये मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ शहरों से होती हुई, तो जब क़ज़लबाश इधर आए हैं हिंदुस्तान में, इंडिया में, ये आए थे। कुछ तो आए थे अफ़गानिस्तान से, कुछ ईरान से, आज़रबाईजान से। ये बहुत लंबी हिस्ट्री है, लेकिन वो वहाँ से जब इधर आए हैं तो इन्होंने फिर हर जगह अपनी आज़ादारी, क्योंकि ये तकरीबन ये 99% शिया होते हैं। इनमें अब कुछ जाके थोड़ी सी क्योंकि शादियाँ इधर उधर हुई दूसरी फैमिलियों में, तो कुछ एक आध कुछ हुआ, वरना ये 100% शिया होते हैं। तो इन्होंने फिर जहाँ भी ये गए इन्होंने आज़ादारियाँ शुरू की। लाहौर में जो है इसमें दो हवेलियाँ जो हैं, निसार हवेली, मुबारक हवेली, ये दोनों क़ज़लबाशों की हैं। नवाब मुज़फ़्फ़र अली ख़ान इसका वालिद, उसके वालिद दादा, ये इन्होंने यहाँ शुरू की और फिर यहाँ उससे चलता चलता ये अब आज तक भी चल रही है। ये पहले जब हिंदुओं के ज़माने से शुरू था, तो जब कोई इधर यहाँ से जुलूस निकलता था वो करबला गामे शाह जाके ये तकरीबन ये रात को निकलता है, 9वीं को कोई 10 बजे के करीब निकलता है ये जुलझना की ज़ियारत, और तकरीबन 30 घंटे में सारी रात और सारा दिन सफ़र करते हुए अगले दिन ये रात को मगरिब के और इशा के दरमियान ये उधर जाके विदा हो जाता है। भाटी में करबला गामे शाह है। है। अच्छा, और मुझे पता चला है कि आप तैयारी भी काफ़ी इस मरकज़ी जुलूस की करते हुए आए हैं। जुलझना की भी तैयारी आपने काफ़ी अरसा की है, तो उस बारे में बताएं कि किस तरीके से तैयारियां कब से शुरू हो जाती हैं, किस तरीके से तैयारी होती है। और मजमा इतना बड़ा जो होता है, पैर रखने की जगह नहीं होती 9वीं 10वीं को मोची में, तो उस सब को किस तरह डील करते हैं? ये तैयारी तकरीबन सारा साल होती है। नौवें ये हमारे मुहर्रम की तैयारी तकरीबन सारा साल, एक मुहर्रम ख़त्म होता है उसको वाइंड अप करने में और अगला शुरू होने में ये 7 साल हो गए। ये तकरीबन कोई 6, 7, 8 जुलझना है। मैं इसी हवाले से अ अ, अपना मोची दरवाज़े का ये जो जुलूस है, इस हवाले से बात कर रहा हूँ। ये तकरीबन 6-7 जुलझना ये नवाब फैमिली ने, क़ज़लबाशों ने, ये इलाका नवाब साहब है, ये इधर है रायगंज के नज़दीक, ये वहाँ पे वो घोड़े हैं। वो उनको ट्रेन किया जाता है, उनको सारा साल उनको उनकी हिफाजत की जाती है, बल्कि ज़मीनों के 2-4 जो ज़मीनों के मुरब्बे हैं वो भी उन्हीं के नाम पे हैं। हाँ, तो वो उनको उनकी हिफाजत की जाती है। फिर वो पहली मुहर्रम से 2-4 दिन पहले ये इधर आ जाते हैं। इधर लाहौर में एक जगह है नवाब पैलेस, तो ये उस जगह आके तो उस तरह फिर ये आ जाते हैं जो पहली मुहर्रम से पहले ये आके तो मोची दरवाजे में आ जाते हैं। तो पहले तो ज़रा सर्दियाँ होती थी, तो वो एक ही जुलझना जो था वो आस्ता-आस्ता वो पूरा सफ़र काट जाता था। अब है बहुत ज़्यादा गर्मी, पहले इतना रश भी नहीं होता था।
اب اتنا زیادہ رش ہو گیا ہے کہ کوئی اس کے پورے روٹ پہ کوئی جگہ بھی خالی نہیں ہوتی، یعنی وہ پیک ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر وہ زلجنا میں اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ وہ اس پورے سفر کو خود ایک زلجنا کمپلیٹ کر لے، تو پھر اس میں کیا جاتا ہے کہ اس میں وقفہ دیا جاتا ہے، یعنی یہ یہاں سے وہاں جائے گا تو دیکھو زلجنا ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کمزور ہو رہا ہے، ذرا اس کو بہت زیادہ پسینہ بہت آتا ہے، اس کو پانی پڑا سب کچھ، لیکن اس کے باوجود پھر وہاں سے دوسرا زلجنا دے دیتے ہیں، پھر وہ جہاں تک چلے پھر تیسرا زلجنا دے دیتے ہیں، جتنی ہمت اس کی ہو۔ تو اب ٹوٹل کتنے زلجناز ہیں مرسی جلوس کے لیے؟ ہمارے پاس تو کوئی 6 سے زیادہ زلجنا ہے، تو وہ ہم سارے لے آتے ہیں، تو وہ دیکھ لیتے ہیں کون کس وقت اس کی کتنی ہمت ہے، چل رہا ہے ٹھیک تو چلتا جائے، اگر وہ تھوڑا رکتا ہے کچھ ہوتا ہے تو پھر فوراً دوسرا بدل دیتے ہیں۔ اس طرح یہ 30-35 گھنٹے کا جو سفر ہے یہ کربلا گاہ سب تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے لیے اس کے خوراک کا بڑا انتظام ہمارے پاس، یہ اسی پوری جلوس میں زلجنا کے ساتھ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، یہ جو اس کا جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، پھر اس میں چڑھاوے بڑے چڑھتے ہیں، اس کے لیے وہ علیحدہ ایک خزانہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور مسلسل عزاداری ہوتی رہتی ہیں۔ ٹیمیں بناتے ہیں ہم لڑکوں کی، جس میں زیادہ تر تو قزل باش ہوتے ہیں، موچی دروازے بھی کچھ لڑکے ہیں ہمارے ساتھ، اور باقی روٹ میں بھی، تو وہ بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں بڑی خوش اسلوبی سے۔ تو وہ پھر نا باری باری نا ایک ٹیم ادھر ہے، دوسری ٹیم ادھر ہے، تیسری ٹیم، وہ اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ پہنچتے جاتے تھے۔ یہ ہے، پہلے تو میں بھی بنایا کرتا تھا، اب چونکہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے تو میں تھوڑا سا نا آرام کرتے ہیں، انسٹرکشن دیتے ہیں، ہمارے لڑکے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک کام کرتے رہتے ہیں۔ اب لاہور میں اب 10ویں کو عاشورہ کے دن تقریباً 30 سے زیادہ لاہور میں زیارتیں نکلتی، پہلے یہ ایک ہوتی تھی، صدر میں ہے، ٹھوکر نیاز بے میں، اناق میں، اور بہت جگہوں پہ نا یہ اب زیارتیں نکلنی شروع ہو گئی ہیں، اور لیکن اس کے باوجود اتنی زیادہ پبلک ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ ماشاءاللہ مال ٹاؤن میں ادھر ادھر سارا وہ ادھر ہر جگہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو بس اپنے گھروں سے لوگ نکل آتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ نکل آتے ہیں، بس وہ حسین ہو رہی ہوتی ہے سارے لاہور میں، جیسے کہ ساری دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح پھر وہ شام کے وقت ادھر جا کے پھر شام کو شام غریباں ہوتی ہے، پھر جہاں جہاں بھی اشرے ہوتے ہیں وہاں شام غریباں ہو رہی ہوتی ہے، جتنی مجلسیں، میرا خیال ہے کوئی تقریباً 1,500 جگہوں پہ مجلسیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ سب جگہ پھر شام غریباں ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر وہ کوئی 4 بجے کے قریب فاقہ شکنی بھی ہوتی ہے، اس میں نیاز دی جاتی ہے، سب لوگوں کو نیاز ہے، اور ہر کوئی اپنے طریقے سے بہترین نیاز دینے کی کوشش کرتا ہے، مولا کے نام پر ہے۔ تو اس کے بعد پھر جامع غریبہ، اور پھر 11ویں محرم ہوتی ہے، سوم کی مجلسیں، وہ پھر آہستہ آہستہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لاہور کا محرم بھی دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، کوئٹے کا بڑا زبردست ہوتا ہے، میرے خیال میں سب سے زیادہ منظم جو ہوتا ہے جلوس وہ کوئٹے کا ہوتا ہے، یہ میں ضرور کہوں گا، میں نے دیکھا ہوا ہے، باقی تو سب جگہ ہوتا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے لاہور کے جلوس اور کوئٹے کے جلوس میں؟ لاہور کوئٹے میں اتنی پبلک نہیں ہوتی، لاہور میں بے انتہا پبلک ہوتی ہے، کنٹرول نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنی مختلف لوگ، پٹھان ہوتے ہیں، بلتی ہوتے ہیں، پنجابی ہوتے ہیں، ہندوستانی ہوتے ہیں، کشمیری ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنے حساب سے زاداری کر رہا ہوتا ہے، اور وہ سارے زیارت کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ تو کوئٹے میں ایک ہی قوم ہے، ہزارہ قوم زیادہ تر، دوسرے بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں اور دوسرے، لیکن ہزارہ قوم زیادہ تعداد میں ہے، اور وہ بڑے طریقے سے زلزلہ آگے ہوگا تھوڑا، اس کے پیچھے خواتین ہوں گے، اس کے پیچھے ماتمی ہوں گے، اس طرح نا بڑا ایک طریقے سے برابر آرگنائز طریقے سے وہ کرتے ہیں۔ تو لاہور میں اتنا آرگنائز نہیں ہوتا، ہم سے کنٹرول ہوتا نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ پبلک ہے، کہ اتنی زیادہ پبلک ہوتی ہے کہ، اور ہر کوئی چاہتا ہے میں زیارت بھی کروں، پھر علمیں اپنی لے کے آتے ہیں، وہ اس میں تبرک ساری راستے میں تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ کربلا ہے عنوان اس کا،
اور یہ میں چونکہ ایک چھوٹا موٹا شاعر بھی ہوں، اس لیے میں لکھتا بھی ہوں، تو وہ میری ہوتا ہے کہ جذبہ ایمان کی رمز آشنا ہے کربلا، جذبہ ایمان کی رمز آشنا ہے کربلا، ابتدا جس کی سقیفہ انتہا ہے کربلا۔ اور ایک طرف امیہ کے لات و حبل کی چیخ ہے، ایک طرف امیہ کے لات و حبل کی چیخ ہے، اور ایک طرف آذان اکبر کی صدا ہے کربلا، ایک طرف آذان اکبر کی صدا ہے کربلا۔ کربلا مجنون حریت کا عشق جاویداں، کربلا مجنون حریت کا عشق جاویداں، اور نور پیشانی لیلا وفا ہے کربلا، نور پیشانی لیلا وفا ہے کربلا۔ اور کربلا ایک رزم ہے، ایک بزم ہے، ایک عزم ہے، کربلا ایک رزم ہے، ایک بزم ہے، ایک حزم ہے، ایک دعا خاک شفا یوم بقا ہے کربلا، ایک دعا خاک شفا یوم بقا ہے کربلا۔ اور عمل سے پہلے عطا کی جنتیں شبیر نے، عمل سے پہلے عطا کی جنتیں، رات کو ہی ان کو جنت تقسیم کر دی، ابھی صبح جاگو نہیں ہے، عمل سے پہلے عطا کی جنتیں شبیر میں، کربلا والوں کا تو یوم جزا ہے کربلا، کربلا والوں کا تو یوم جزا ہے کربلا۔